سلمان صاحب، آپ کو کوئی مفاہمت کی راہ نکلتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی تو اپنے تقریر میں یہی بات کی تھی کہ سب کو ساتھ لے کر مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی وہ مسئلہ ساتھ ہی حل کر دیا کہ 2018 کا ذکر نہیں کرنا، چونکہ یہ جو سرکاری لاڈ اور پیار ہوتا ہے یہ حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اور لاڈلے کی اصطلاح تو خود وہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے، یہ جو اصطلاح تھی یہ آئی بی پیپلز پارٹی کی طرف سے تھی۔ اور جہاں تک آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے، میرا کوئی نیا اس حوالے سے نقطہ نظر نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس کی ایک اہمیت رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے، جب پولیٹیکل فورسز کے آپس میں تناؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس ہی اس میں رول ادا کرتا ہے، اور وہ صرف پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہوتا، وہ ایک پوری ایک سائنس ہے۔ لیکن صدر صاحب نے تو پہلے بھی کئی دفعہ کی ہیں۔ جی میں نے اس لیے کہا کہ ماضی کے اندر بھی جب ڈائیلاگ ہوتے ہیں وہ کسی کی وجہ سے ہوتے تھے کہ بیٹھ کے کچھ چیزیں اب یہ دو چیزیں، ایک تو کیا ڈائیلاگ ہونے چاہیے اور کیا ہو پائیں گے۔ جہاں تک ڈائیلاگ ہونے چاہیے تو ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایشوز کو حل کر لیے جاتے ہیں، آئیڈیل پوزیشن یہی ہوتی ہے۔ اور سیاست میں نا جو وقت پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جناب صدر پہلے بھی کہتے رہے، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت سارا وقت تھا۔ مجھے یاد ہے میری بھی گورنر ہاؤس میں ان سے کیا وہ اب اس رہی۔ پوزیشن میں ہے کہ مفاہمت کروا سکیں؟ دیکھیں ایک دروازہ ضرور ہے، اگر کوئی بات کر رہے ہیں نا تو وہیں لیکن آپ نے یہ بات جو کہی کہ جی کیا ہوں گے، جس شخص سے ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ ہم یہ کہتے ہیں قومی ڈائیلاگ، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی باہر رہے، اور کیسے وہ مذاکرات ہوں گے کہ وہ ایک شخص تو جو مخالفین کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ جب پرائم منسٹر تھے کہ جی یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 9 مئی تک پھر یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات نتیجہ خیز ہو رہے تھے۔ کس نے اس سے سارے مذاکرات پہ اثر انداز ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کے اندر مذاکرات، اگر تو کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو اس ٹائم پہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا، یہ باتیں تو الیکشن کے تناظر میں ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کے تناظر میں ہو رہی ہیں، یہ باتیں کسی اور تناظر میں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب سی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی دسمبر میں صافی صاحب کے صوبے میں شاید ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہ کہ دنیا کی سیاست میں سیاستدان بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ اب بھی آپ کو یاد ہوگا 1977 میں بھی اور لائن کٹ گئی کہ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ سارے پچھتاتے ہیں، تو شاید کوئی ایسی بات ضرور ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس موقع پر پی ٹی آئی اور پی 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 ہم آواز نظر آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر اور انتخابات کے معاملے پر، کیا ان میں بھی کوئی برف پگھلنے کا امکان ہے؟ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، ان سے تو پی ٹی آئی، دیکھیں یہ بات اچھی ہے۔ اگلا چونکہ آپ نے سیگمنٹ اس میں فضل الرحمان صاحب کا رکھا ہے، یہ اسد کیسر صاحب، پرویز خٹک صاحب جب یہ اسی پارٹی میں تھے، میرے ذاتی علم میں ہیں کہ جی سراج الحق صاحب سے اور پارٹی سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری کوئی بات کروا دیں، لیکن میں سراج الحق صاحب نے خود ہمیں یہ بات بتائی، ہم نے کہا ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ خود کھڑے رہتے ہیں۔ وہی ہوا کہ اگلے دن جناب پرویز خٹک صاحب جا چکے تھے، لہٰذا ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائیلاگ ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ سلمان صاحب، بات ملاقات کی ہو رہی ہے، اس ملاقات کا مقصد آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو جہاں ملاقات کا فیصلہ ہوا ہوگا ان کی ذہانت کو داد دینی چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب تو تعریف کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، وہاں سے لگتا ہے کہ آپس میں کوئی کنیکشن ہے، اور عملاً ملاقات کے لیے اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ اچھی روایات ہیں، قائم رہنی چاہیے آپس میں، کہ 2-3 ہفتے پہلے ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا، اور یہ تھوڑی سی سائنس ہم جانتے ہیں کہ مذاکرات یا کس طرح ہوتے ہیں، کہ وہاں بیٹھے سوچا گیا ہوگا کہ مولانا صاحب کے پاس جانا ہے تو کیا بات ایسی لے کے جائیں، اور وہ ڈیزل ہائی آکٹین میں تبدیل ہو گیا۔ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جتنی تذلیل پاکستان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کی ہے اتنی ماضی کے اندر کسی پولیٹیشین کی نہیں ہوئی، اور
انہوں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ جو مین رکاوٹ ہوگی نا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. جو کچھ بیہیویئر ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ نے اپنایا ہے, اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ, دیکھیں یہ باتیں کرتے ہم اچھے نہیں لگتے, یہ واحد پولیٹیشین ہے وہ پاکستان میں اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کا نہیں ہوں, میں اوپر سے کوئی نرالی چیز پاکستان میں اتری تھی. لیکن ان کی منظوری سے ملاقات ہوئی ہے. کن کی؟ چیئرمین تحریک انصاف. آپ کو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ماضی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا, کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ شاہ محمود نے نہیں کہا کہ اس کی انسلٹ نہیں ہوئی, کہ جب اسے مذاکرات کے لیے بھیجا اس نے آ کے کہا کہ 3 نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, لیکن ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں 15 تاریخ تک اسمبلیاں ٹوٹے گی. صحیح, یہ کوئی سیاسی طرز عمل نہیں ہے. انہوں نے فضل الرحمان کا انتخاب اس لیے کیا کہ فضل الرحمان ہی بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب نے پھر پولیٹیکل بیہیویئر استعمال کیا, بٹھایا انہیں, نماز تک ان کے پیچھے انہوں نے ادا کی ہے. یہ ایک آئیڈیل ماحول ہے, سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے یاد پڑتا ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے حوالے سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے کوئی بدتمیزی کی ایوان میں, اور چودھری شجاعت صاحب ان کے گھر پہنچ گئے, وہ نون کا حصہ تھے. تو میں ان کے پاس سے نکل کے اپنے آفس آیا, تو میں پھر واپس پہنچا, میں نے کہا نواب صاحب چودھری شجاعت صاحب کیوں آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں یار معافی منگنا واسطے آیا, ایسے کہ غلطی ہو گئی. اس طرح کے لوگ ہوتے تھے پارٹیز کے اندر, وہ معذرتیں بھی کر لیتے تھے, معافیاں بھی مانگ لیتے تھے. دیکھیں میں پھر وہ بات کہوں گا کہ آج کی صورتحال کے اندر سب سے آئیڈیل بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز بیٹھ کے انتخابات کے حوالے سے اور آنے والی سیاست کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کر لیں. اور بدقسمتی دیکھیں ہم چاروں کی رائے ایک ہی ہے نا, کہ یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہاں تک کہ یہ کیفیت کیوں کر طاری ہوئی. اور دوسری یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ 2018 میں حالات ایسے نہیں تھے, یہ بات درست ہے. اور یہ کہا گیا جی 9 مئی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ماضی کے اندر اس لیے نہیں ہوا ہوتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو رقم کیا ہے. اور مجھے کل ان کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ نہیں ہم ٹریپ ہو گئے تھے. بھائی آپ کیوں ٹریپ ہوئے تھے؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز تھے. شفقت محمود تو نہیں ٹریپ ہوا, وہ پنجاب تحریک انصاف کا صدر رہا ہے, اس کی آپ آڈیو کال سن لیں کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں, اس توڑ پھوڑ میں ہم نے نہیں شامل ہونا. بھائی لوگ ان کے اندر موجود تھے. تو بات یہ کہ یہ 9 مئی کو ہم کتنا بھی جھٹلانے کی کوشش کریں, یہ ایک ریئلٹی اور یہ ساری زندگی کے لیے. میں نے پہلے بھی کہتا ہوں اس میں ایک پارٹی نہیں ڈیمیج ہوئی, اس میں پاکستان کی پولیٹکس ڈیمیج ہوئی ہے, پاکستان کے پولیٹیشینز ڈیمیج ہوئے, سارے دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں, سارے دفاعی محاذ پہ آ گئے. تو لہٰذا اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں تو یہ ان کے درمیان کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. اچھی بات ہے کہ اور لوگ شہباز شریف کے پاس بھی جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی پیشرفت کرنی چاہیے. میں آپ کو مستقبل میں ایسی کوئی ملاقات لگ رہی ہے آپ کو جو پی ٹی آئی وقت نواز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی کتنے بیانات دے رہی ہے, انہوں نے جواباً کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم رد عمل نہیں دیں گے. یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. دیکھیں بات ہے کہ جب تک پولیٹیشینز آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ان کا یہی طرز عمل ہوگا نون لیگ کا. بات یہ کہ شہباز شریف نے ایوان کے فلور پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. کس نے ہاتھ جھٹکا تھا؟ اس کا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. دیکھیں شجاعت حسین صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پولیٹیشین اس وقت جب نون لیگ سے بھی مخالفت تھی, ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ تھے, جس کو ٹیلی فون کرتے تھے وہ ٹیلی فون اٹینڈ کرتا تھا اس کا. کاش ہمارے پاس ایسے سیاستدان. آپ کو لگتا ہے کیا معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ یار صاحب لاسٹ ویک پہ بڑے یکسو تھے. آج میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا خیال ایسی کیفیت وہاں پر نہیں ہے. آپ بائیڈن کی بات کر رہے ہیں تو جو سلامتی کونسل میں دوسری ریزولوشن آئی ہے, برطانیہ وہاں پر خاموش رہا ہے, اور بائیڈن صاحب انہیں اب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر یرغمالی کی زمینی جنگ اس لیے شروع نہ کریں کہ انہوں نے 4 یرغمالی تو رہا کیے ہیں اور 200 کے قریب ہیں, اور امریکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسرائیل سے زیادہ کیوں یرکا ہوا ہے کہ یرغمالیوں کو چھڑوانا چاہیے, اور اس لیے وہ زمینی جنگ سے پرہیز کر رہا ہے. جہاں تک حماس کی بات ہے, بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بیان لاسٹ ویک تو ہم کنفیوز تھے کہ وہ ترکی الفیصل نے کیا کہا ہے. آپ ذرا BBC پہ جا کے دیکھیں, وہ ایمبیسڈر ہے امریکہ میں سعودی عرب کا, اس نے کہا کہ حماس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ حماس نے یہ جارحیت کی ہے, یہ 75 سال سے وہاں پر یہ جو وحشیانہ بیماری یہ کیوں چل رہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ بیان. اور دوسری بات ہے کہ حماس کے لیڈر نے کہا ہے کہ ہماری جو فوج ہے اس میں 85% یتیم بچے تھے. یہ بچے ہیں, یہ جو جوان ہو گئے ہیں, وہ اگر اپنی اس زمین کو واگزار نہیں کروائیں گے
تو اسی زمین کے اندر دفن ہونا پسند کریں گے. یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. اور بات یہ کہ یہ بات درست کی گئی ہے کہ عالم اسلام کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا. ایک ٹرینڈ جو میں دیکھ رہا ہوں, میں سارا دن یہ دیکھتا رہتا ہوں, وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں سارے, ذرا اٹھا کے دیکھیں, لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے. اور وہ جو بائیڈن کا آپ نے کہا ہے, اب وہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے. اور بائیڈن صاحب جس دن اسرائیل پہنچے ہیں, وہ کون سا دن تھا جس دن اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کر کے 800 لوگ مارے تھے, اور وہ وہاں کہتا ہے کہ ہم ان کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. دیکھیں حماس نے کیا کیا ہے کہ کیا ہر روز ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں تھا ہوتا. زمین کن کی ہے, آپ قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو قبضہ گروپوں, میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم کبھی ہمیشہ مظلوم نہیں رہتا. حماس نے دنیا کی سیاست کو تبدیل کیا ہے, دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور آپ عالم اسلام کی طرف دیکھیں نا, وہ تو کچھ تو تسلیم کر چکے تھے, کچھ تسلیم کرنے جا رہے تھے, اور اب سلامتی کونسل میں وہاں پر جو فلسطین کا سفیر تھا, وہاں پر اسرائیلی نمائندہ بھی بیٹھا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کویت کا وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو شٹ اپ کال دیتا ہے, اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ جاتا ہے؟ اس لیے ان کے پاس کیس نہیں ہے. اور اس میں ایک اہم رول جو میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی عوام کا بھی ہے. لندن میں, نیو یارک میں, دنیا بھر میں, اور 3 ملک ایسے ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہوئے ہیں, فرانس, اٹلی, ایک تیسرا ملک, اور انہوں نے پابندی لگا دی. انہوں نے کہا یہ جو مظاہروں کا عمل ہے یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. میرا خیال گلہ کرنا چاہیے تو صرف عالم اسلام سے کرنا چاہیے.